کو قابو کرنے میں تو مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے، لیکن جب چڑھائی کرنے کا وقت آتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما پر اور حکومت مخالف پر، اس وقت تو پھر یہ زور زبردستی کرنے لگتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے کہ جس میں آپ پولیٹیکل رائیولری کو دشمنی میں تبدیل کر دیں۔ دیکھیں یہ سسٹم ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہم کب تک یوں چلتے رہیں گے کہ جس کی گورنمنٹ آئے وہ دوسرے کو مخالف کو رگڑ کے رکھ دے؟ رواداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کی خواتین اور چودھریوں کے ساتھ 100 کسی کا اختلاف ہو اتفاق ہو، وہ ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی ہے۔ انہوں نے انتقامی سیاست کبھی نہیں کی۔ جب ان کی گورنمنٹ تھی پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں تو یہ میاں صاحبان کو ریلیف دیتے رہے۔ میں آج اپنے سب جتنے بھی طاقتور ہمارے لوگ ہیں سب ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ہمیں اس نہج پہ مت لائیں کہ ہم یہ دشمنیوں میں یہ تبدیل ہوتے جائیں اور یہ پولیٹیکل سسٹم کو ہی وائنڈ اپ کر دیں۔ ہمیں رواداری کا کرنا چاہیے، اور اگر ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور پھر اب یہ دیکھیں کہ اس گھر میں ایک 80-85 سال کے بزرگ رہتے ہیں، چودھری شجاعت ایک فیڈرل منسٹر رہتے ہیں، آج اس فیڈرل منسٹر کی کیا پوزیشن رہ جائے گی کہ جنہوں نے کل یا آج ان کو شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے؟ ویئر وڈ ہی اسٹینڈ؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، ہم سیاسی لوگ ہیں، خدارا ہمیں سیاسی رواداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں سیاسی رواداری کو رکھنا چاہیے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے ہیں، اور جب اسٹریٹ کرائم کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں ہمارے جرم کہاں تک بڑھ رہے ہیں، ہماری انٹرنل سیکیورٹیز کو دیکھیں، ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹیز کو دیکھیں۔ ہم ان کو چھوڑ کے ایک 75 سال کے چودھری پرویز الہی کو اگر آپ صبح اریسٹ کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کی خواتین ہیں، یہی مطلب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنا بھی کل اسی طرح کا یہ واقعہ، کل سے مراد ہے چند دن پہلے عمران خان کے ساتھ جب وہ اسلام آباد تاریخ پہ گئے ہوئے تھے، گیٹ توڑ دیے، بلڈوز کر دو، یہ کر دو، وہ یہ ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں اور یہ ذاتی دشمنی بنتی جا رہی ہے۔ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ اس حد تک نہ جائیں کہ کل جب ہماری گورنمنٹ آئے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے تو وہ بھی یہی کام کرے۔ میں دونوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ختم، ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، جتنے بھی یہ غیر قانونی چھاپے مارے جاتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہی کرتے ہیں، کیا ان کو عوام سے خوف ہے؟ یقیناً عوام کا بھی خوف ہوگا۔ اس وقت دیکھیں رات کو تقریباً 2 بج رہے ہیں، اور 2 بجے یہ اس طرح یہ کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ صبح ہو سکتے تھے، دن کی روشنی میں آپ وارنٹ لے کے آتے اور آپ بے شک اگر کسی نے کرائم کیا ہے، جرم کیا ہے تو اس کو اریسٹ ضرور کریں۔ لیکن آج آپ ایک چیز دیکھیں کہ ساری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی وہ آب زمزم سے نہا چکی ہے، وہ ساری ڈرائی کلینڈ ہے، وہ ساری پاک ہو گئی ہے، اور سارا جرم آپ کو نظر آ رہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، یا جو پی ٹی آئی کے الائز ہیں، یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ عوام سمجھتی ہے آج کل وہ دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی وائبرنٹ میڈیا ہے، اور پل پل کی خبریں آپ لوگ دکھا رہے ہیں، اور اس کی ریٹیلیشن کہاں ہے کہ جب الیکشن ہوگا، جب بھی الیکشن ہوگا، چاہے 1 دن کے بعد ہو، 1 مہینے کے بعد ہو، کبھی تو الیکشن ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عوام مطلب اس چیز کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں عمران خان نے بھی یہ کنڈیم کیا ہے۔ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے گھر میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جو اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر، پوری پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں دیکھیں صرف کیا ہوا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور آج ساری قوم کہہ رہی ہے کل کا قانون ہے، خدارا قانون کو اپنا رستہ بنانے دیں، قانون کو پریویل کرنے دیں اس ملک میں، اور ہم اس ٹائپ کے فیشزم ٹائپ ادھر مت جائیں۔ یہ وہ والا ہٹلر اور وہ والے دور نہیں رہ گئے، یہ جمہوری دور ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عدالتوں پہ پوری توقعات ہے عوام کو، انشاءاللہ ریلیف بھی ملے گا۔
اچھا، آپ کہہ رہے ہیں قانون کو پریویل کرنا چاہیے. اس صورتحال میں قانون کس طرح سے پریویل ہوگا جب اسٹریٹ کرائمز میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکوؤں کو چہرے واضح ہیں، اس کے باوجود ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی. لیکن جہاں بات آتی ہے یہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ کی، تو اس کے لیے تو فوراً یہ لوگ بختر بند گاڑیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں، جب آپ امیر اور غریب کے فرق کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور جب غریب میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، جو بڑی گاڑی ساتھ سے گزرتی ہے، ایک وقت یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت کی غریب کو عزت کی روٹی نہیں مل رہی، جب اتنا یہ آپ گیپس بڑھائیں گے تو سٹریٹ کرائم تو ہوگا. غریب نے اپنا چولہا تو جلانا ہے. جہاں 10,000 روپے کی یا 12,000 روپے کی گندم کی بوری ہوگی، جہاں گوشت یا چکن یا دال یا سبزی یا چاول یا آلو یا پیاز پہنچ سے باہر ہو جائے گا. 30,000 کی جو کلاس 4 کا ملازم تھا، جو 30,000 کا ملازم تھا، وہ 30,000 آج 10,000 بن گئے. جو 1,00,000 جس کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کو سمجھے مہنگائی کے حساب سے آج 40-45,000 تنخواہ اس کی لاکھ والے کی ہو گئی ہے. تو میڈم پھر اسٹریٹ کرائم نہیں بڑھے گا تو پھر کیا بڑھے گا؟ پھر آپ یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں امن کا گہوارہ ہو، شہد اور دودھ کی ندیاں بہیں. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ملک کی حالت خراب ہے. کل تو آپ ہائی جمپ اور لانگ جمپ مارتے ہوئے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کرا کے آپ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے. تو آپ کے ٹارزن بوائز آئے تھے، مفتاح اسماعیل اور یہ کیا تھا، یہ ڈار صاحب، ڈالرز کو کنٹرول، وہ کدھر گئی ساری باتیں؟ آج صرف یہ چھاپے اور یہ چیزیں کر کے آپ عوام کو آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. وہ ڈائیورٹ نہیں ہو گئے، لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. ایک لوگوں کی آپ اس طرح کے آپ باکسر کو رنگ میں اتارے اور ایک کے آپ ہاتھ بھی باندھ رہے ہیں اور ٹانگیں بھی باندھ رہے ہیں اور دوسرے کی ہاتھ بھی کھلے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں آپ باکسنگ کریں. یہ اصول ہے، یہ انصاف ہے. دیکھیں، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ حضرت علی مرتضیٰ کا بھی فرمان ہے. بالکل. تو یہ ظلم ہی ہو رہا ہے کہ لوگ آٹے کی لائنوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بھگدڑ مچ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں. تو یہ ظلم ہی تو ہے کہ جب عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ساری حکومت کی جتنی بھی پروٹوکول ہے وہ اس طرح سے مصروف عمل ہو جائے گی. آج میڈم، آج تو ٹھیک ہے، آج تو پروٹوکول بھی کھل گیا نا. وہ فیڈرل، اب اس وقت دیکھیں کہ اس فیڈرل منسٹر کی کیا عزت رہ گئی جن کا دروازہ توڑ کر اور پولیس اندر گھس گئی. مجھے تو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں صبح تک یہ ریزائن بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. دیکھیں، ایک فیڈرل منسٹر، جس کا فیڈرل منسٹر کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ان کی اپنی ہے، اور اپنی گورنمنٹ میں مطلب ان کے دروازے توڑ کے اور ان کے گھر میں پولیس گھس رہی ہے تو کیا؟ اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہو رہا، خواتین باہر نکل رہی ہیں. مطلب اس سے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں؟ اس فیڈرل منسٹر کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ان کو فیڈرل منسٹر چودھری شجاعت صاحب کے لیے دل میں بہت احترام ہے. انہوں نے ہمیشہ رواداری کی سیاست رکھی ہے دونوں بھائیوں نے. کیا ان کو فیڈرل منسٹر رہنا چاہیے؟ It would be a good big question mark on their federal ministership. کہ جو گھر میں یہ حالات ہوں وہ فیڈرل منسٹر کل کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ چلو چودھری پرویز الہی تو سمجھو اپوزیشن کے تھے، بٹ وہ تو سٹنگ فیڈرل منسٹر تھے نا. پلیز اس حد تک نہ جائیں. خدارا دشمنیوں میں تبدیل مت کریں. ہمیں وی آر پولیٹیکل ورکرز، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم رواداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو عوام کا حق، عوام کو رائٹ دیں ووٹ کا، جس کو وہ دینا چاہتے ہیں دیں. گھر کے شیشے توڑ دینے، دروازے توڑ دینے، خواتین کو باہر نکالنا، چودھری صالح حسین اور اینٹی کرپشن کی ٹیم کی وہ کیا بد کلامی یا بد زبانی یا اس کو جو ورڈ بھی آپ سمجھیں. اور اچھی فیڈرل منسٹر کی آپ نے، واہ گڈ، شہباز شریف صاحب آپ جیت گئے جو آپ نے